خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 11ویں باب کے حوالے سے آج چھٹا پروگرام ہے، 11th چیپٹر آف ریویلیشن اینڈ 6th پروگرام۔ عزیزو، خداوند میں آپ سب کے لیے سلامتی کی دعا اور خاص طور پر معذرت، اپالوجیز، اس لیے کہ کچھ دنوں تک یہ پروگرام جو کہ ڈیلی پروگرام ہے منڈے ٹو فرائیڈے میری کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ نہیں کر سکا، کام پر کی مصروفیت کی وجہ سے۔ کام پر آڈٹ چل رہا تھا، ابھی بھی اس حوالے سے بیزینس ہے اور کام زیادہ ہے، لیکن آپ کے فون کالز کے لیے، آپ کے میسیجز کے لیے جو کہ کلام سے پیار کرتے ہیں، مجھ ناچیز سے پیار کرتے اور عزت دیتے ہیں، ان کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور آپ کو پرسنلی ذاتی طور پر بتانا چاہتا تھا کہ یہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے تھا، اور یہ سلسلہ کوشش کروں گا کہ تمام مصروفیات کے، چاہے وہ کام کی ہوں چاہے وہ خاندانی ہوں، یہ سلسلہ جاری رہے، اور آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ میں طلبگار رہوں گا، اپنے لیے بھی اور خاص طور پر آپ کی خدمت کے حوالے سے۔ ریویلیشن 11 مکاشفہ کا 11واں باب اس حوالے سے بہت اہم ہے، جس میں ہم نے خداوند کے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، خاص طور پر جو آخری ایام ہے اس کے حوالے سے خاص ایونٹس دیکھ رہے ہیں، اور ان خاص چیدہ امپورٹنٹ ایونٹس میں، انسیڈنسز میں، واقعات میں دو گواہوں کی جو انٹری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میرا ذاتی طور پر فیوریٹ ہے، 11th چیپٹر کی جو 5th ایپیسوڈ ہے، اور اگر کوئی بہن بھائی سننا چاہے تو اسے گروپس میں سے دوبارہ سن سکتا ہے، مجھ سے ذاتی طور پر مانگنا چاہے تو وہ بھی میں اسے سینڈ کر سکتا ہوں۔ اس سے جڑی ہوئی یہ قسط ہے، کیونکہ ان دو گواہوں کے حوالے سے جیسے میں نے کہا گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، بہت دیر ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ان کے حوالے سے جو مختلف تھیوریز ہیں کہ وہ بائبل مقدس کے گزشتہ کون سے دو انبیاء ہو سکتے ہیں، which two previous prophets of the Bible they could be، ان کے حوالے سے بھی ہم سیکھے تھے 5ویں پروگرام میں، اور آج کے پروگرام میں سیکھیں گے، اور نیکسٹ پروگرام میں بھی سیکھیں گے، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ اس کے حوالے سے خداوند کے حضور سے سیکھنے کا موقع ملا۔ میں خود بہت سی ریسرچ کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں، اس حوالے سے پڑھتا ہوں، اور کلام کے حوالے سے دنیاوی انفلوئنس سے، دنیاوی جو باعث ہے، تعصب ہے، ڈاکٹرنز ہیں، ڈینومینیشنل جو ڈاکٹرنز ہیں، ان سے علیحدہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، کسی بھی دنیاوی دباؤ میں بھی نہیں آنے کی کوشش کرتا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کلام کو سچائی سے خالص طور پر پیورلی آپ کے حضور رکھا جائے۔ تو بہت کچھ خداوند نے سکھایا، خداوند کی پاک روح نے سکھایا، اور میری کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ آگ کے ذریعے سے اپنے مخالفین کو ہلاک کرنے کی جو کریکٹرسٹک ہے، جو وصف ہے، جو خاص پاور اور اتھارٹی ہے، وہ ایلیا نبی کو بڑے واضح طور پر ملی۔ ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا بھی کہ 50 کے دتوں کو بمائے سرداروں کے ایلیا آگ کے ذریعے سے ہلاک کرتے رہے، جب ان کو ایک بادشاہ جو ہیں وہ آرڈر دے کر بلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور موسیٰ نبی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب کورہ اور داتن اور ابیرام نے موسیٰ اور ہارون دونوں کے خلاف بغاوت کی تھی، تو موسیٰ نبی کو بھی خداوند نے بڑے واضح طور پر یہ فتح بھی بخشی، اور اس کے مخالفین کو آگ سے مارا بھی، فنا بھی کیا۔ کورہ کو خاص طور پر زندہ زمین میں گاڑا گیا، جیسے ابلیس کو، جیسے مخالف مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ الائیو جو ہے وہ پٹ میں ڈالا جاتا ہے، ابس میں ڈالا جاتا ہے، اور ہم اس کے جو سملیرٹیز ہیں وہ سیکھیں گے۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اس شخص کورہ کی جو موت ہوتی ہے یا جو ججمنٹ ہوتی ہے، اس میں ہمیں ابلیس کی، مخالف مسیح کی جھلک نظر آتی ہے۔ تاہم ہم اپنا فوکس جو ہے وہ انہی دو کریکٹرسٹکس پر رکھتے ہیں جو ہمیں موسیٰ میں اور ایلیا میں نظر آ رہے ہیں۔ پھر جو خاص بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ 3.5 برس تک بارش نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان نبیوں کو، جنرلی بالعموم لوگ جو ہیں وہ ان نبیوں کو ناپسند کریں گے،
اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی جب ایزبل کی اور اس کے خاوند کے خلاف خداوند کے احکام کے حوالے سے سٹینڈ لیتے ہیں تو وہ بھی بارش نہ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ پھر ہمیں جو خاص چیز نظر آتی ہے بائبل مقدس میں، ریویلیشن میں 11ویں باب میں، وہ یہ ہے کہ پانیوں کو خون بنانے کا اختیار دیا گیا اور پلیگز، آفتیں لانے کی بات کی گئی۔ تو ہم پلیگز کی، آفتیں لانے کی جو بات ہے اور خاص طور پر پانی کو خون بنانے کی جو آفت ہے وہ صرف اور صرف موسیٰ نبی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ خروج کی کتاب، ایکسوڈس کی جو بک ہے، وہ اس حوالے سے بڑی واضح ببلیکل ریفرنس ہے، اور یہ معمہ، یہ مسٹری بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ تاہم میں ان تھیوریز کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں گا، کیونکہ وہ ویسے ہی نہیں بنا دی گئیں کہ یہ نبی کوئی اور نبی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ایلیا اور موسیٰ ہوں۔ لوگ ایلیا اور ہنوک بھی کہتے ہیں اور زربابل کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ وہ تھیوریز کیوں موجود ہیں؟ کیا لوگوں کے ذہن میں آیا یا جو بات منہ میں سمائی انہوں نے کہہ دی؟ نہیں، اس کی جو ببلیکل بیسز ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ باتیں، وہ تھیوریز کیوں موجود ہیں اور کیا ان میں کوئی صداقت ہے، کیا وہ کسی طور پر ٹروتھفل ہو سکتی ہیں۔ آئیں عزیزو، کلام مقدس کے آئینے میں پاک روح کی ہدایت سے ان باتوں کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو تھیوری ہے کہ ایلائجہ اور اینوک یعنی ایلیا اور ہنوک جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کی جو دوسری آمد ہے، یشوع مسیح کی جو بطور بادشاہ کے آمد ہے، اس سے پہلے آئیں گے بطور گواہ کے، اس کو ایک شخص ہیں جن کا نام اوکیومینیس ہے۔ اوکیومینیس 900 اے ڈی میں 900 اے ڈی میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ بات، یہ تھیوری پیش کی کہ ایلائجہ اور اینوک سیکنڈ کمنگ آف مسیح سے پہلے آئیں گے۔ انہوں نے یہ تھیوری کیوں پیش کی؟ ہم اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اور شخص ہیں، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، وکٹورینس۔ وکٹورینس جو ہے وہ دوسری صدی کے آخر میں موجود تھے، اور بقول ان کے یرمیا اور ایلیا، جیرمایا اینڈ ایلائجہ ول بی دا ٹو وٹنسز۔ ہم اس کے حوالے سے بھی مختصراً سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹائکونیس ایک اور بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دو وٹنسز ہیں یا جو دو گواہ ہیں یہ فگریٹو ہیں، یہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہوں گے۔ ہم اس تھیوری کو بھی دیکھنے کی، جانچنے کی، کلام مقدس سے ماپنے کی اور صحیح طور پر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اور بزرگ گزرے ہیں، پریماسیس۔ پریماسیس کا کہنا یہ تھا، یہ 5ویں صدی کے آخر میں گزرے ہیں، 500 اے ڈی کے بعد۔ ان کے بقول کہ یہ جو دو اولیو ٹریز ہیں، دو زیتون کے درخت ہیں، دو لیمپ سٹینڈز ہیں، یہ زربابل کو ظاہر کرتے ہیں اور جوز اور جینٹائلز کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہودیوں کو اور غیر قوم والوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس کے حوالے سے بھی سیکھیں گے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی تھیوری تھی جو ایلیا اور ہنوک کے حوالے سے تھی، اس کا کیا منطق، لاجک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام اس وقت کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، everyone has got to die۔ ہم یہ باتیں مختلف کلچرز میں، مختلف دوسرے مذاہب میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہم اس بات کا اندیا عبرانیوں میں، بائبل مقدس عبرانیوں کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں، جہاں عبرانیوں کا مصنف اس کے 9ویں باب میں، ہیبروز 9 میں اس بات کو بتاتے ہیں کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ اس تھاٹ کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ ہمیں بائبل مقدس میں دو کردار نظر آتے ہیں، 2 کیریکٹرز، 2 ہیومن بینگز، 2 پرسنالٹیز، جو کہ موت کا مزہ چکھے بغیر آسمان پر اٹھائے گئے۔ ان میں ہنوک سر فہرست ہیں، ہنوک، اینوک پیدائش کی کتاب میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر ایلائجہ، ایلیا، جو ہمیں سلاطین اور تواریخ میں بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں، ایک مین پروفٹ ہیں، بڑے نبی ہیں، اور اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ایک جو کیریکٹر ہے وہ ایلیا ہی ہوں گے،
لیکن دوسرے کیریکٹر کے حوالے سے جو ہنوک کی بات ہے، ہم اس خیال کے حوالے سے اب تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں۔ وہ یہ عزیزو کہ جب عبرانیوں کا مصنف مثال کے طور پر بات کر رہا ہے کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا ضرور ہے، تو وہ خداوند یسوع المسیح کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہر شخص کے لیے باری باری نہیں قربان ہوں گے، وہ ایک دفعہ ہی قربان ہو کر سب لوگوں کا کفارہ کر چکے ہیں۔ He has done the sacrifice and atonement for everyone individually on personal level۔ تو وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ ایک پرنسپل ہے، اصول ہے، ڈیوائن الہامی ماڈل ہے کہ جی ہر شخص نے ایک بار مرنا ہی مرنا ہے، اور اس حوالے سے چونکہ موسیٰ کی وفات ہو چکی ہے تو یہ کہ صرف ایلیا اور ہنوک آ سکتے ہیں، یہ تھیوری کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری تھیوری کے حوالے سے، جہاں پر یرمیہ کی بات کی جاتی ہے الائجہ کے ساتھ۔ اب یرمیہ کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یرمیہ خداوند کی قوم کے حوالے سے بہت بوجھ رکھتے تھے۔ آپ ان کی جو کتب ہیں، یرمیہ کی کتاب اور نوحہ کی جو کتاب ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ لوگ خداوند سے دور ہیں، دور جا رہے ہیں، اور خداوند ان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی ججمنٹ کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ اب تمہارا انصاف ہوگا۔ تو چونکہ ریویلیشن میں انصاف کی بات ہے اور خداوند کے لوگ ان سے دور جا رہے ہیں، ایک بیشتر حصہ جا چکا ہے، بہت تھوڑا سا ایک ریمننٹ، ایک بقیہ موجود ہے، اس لیے یہ ایلیا کے ساتھ یرمیہ ہوں گے۔ لیکن ہم یرمیہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مزید ٹھوس، مزید کانکریٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ تیسری تھیوری جو یہ کہتی ہے کہ یہ جو دو چراغ دان ہیں یہ فگریٹو ہیں، یہ ستارے ہیں، تو عزیزو یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بڑا لٹرل حقیقی طور پر یوحنا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح یہوشع مسیح جو ہیں وہ سونے کا سینہ باندھے ہوئے اور مینوراز میں چراغ دانوں کے بیچوں بیچ انہیں دکھائی دے کر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی نہیں وہ ان کو یہ کہہ سکتے کہ یہ باتیں جو ہیں آپ لکھ لیں، بلکہ وہ در حقیقت آسمان میں یہ انہیں لٹرلی یہ چیزیں دکھا رہے ہیں۔ سو اس خیال کو اگرچہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن ہر چیز کو سمبلزم کے طور پر، استاروں کے طور پر لے لینا اور لٹرل باتوں کو سمبلزم میں ڈیفائن کرنا ببلیکلی انکریکٹ ہے، بائبل کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جوز اور جینٹائلز ہیں، جو پریماسیس کی تھیوری تھی، وہ بھی اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خداوند کے حضور یہ ایک ہی زیتون میں اب پیوند ہو چکے ہیں۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں اپوسل پال، ربی شاؤل، پولوس رسول کے معرفت رومیو کے خط میں پڑھتے ہیں کہ غیر اقوام سے جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اس اصلی زیتون میں، اسرائیل میں پیوست ہو گئے ہیں، وہ بھی اسرائیلی ہیں، بے شک فزیکلی نہ ہوں، بے شک جسمانی اعتبار سے نہ ہوں، لیکن خداوند یسوع المسیح کے لہو کے وسیلہ سے وہ بھی اس اسرائیل کا ایک اولیو ٹری کا حصہ ہیں جو کہ خداوند کی قوم ہے۔ So that is very clear۔ ہاں، ایک بات بڑی واضح ہے، ایک بات بہت کلیئر ہے کہ چونکہ بائبل مقدس ان دونوں گواہوں کے نام نہیں بتاتی، سو ہم جو ایلیا اور موسیٰ کی تھیوری کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ گنجائش ضرور ہے کہ اگر خداوند چاہیں تو بے شک یہ ایلیا اور موسیٰ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کریکٹرسٹکس، کردار کی خوبیاں بڑے واضح طور پر ایلیا اور موسیٰ ہی کو ڈیفائن کرتی ہیں، انہی کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں۔ تاہم خداوند چاہیں تو یہ کوئی بھی دو اشخاص ہو سکتے ہیں جو ان کریکٹرسٹکس کو، ان اوصاف کو جو کہ یہاں پر لکھے ہیں 11ویں باب میں، آفتوں کے حوالے سے، پانی کو خون بنانے کے حوالے سے، آگ نازل کرنے کے حوالے سے، بارش کو روکنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ان دونوں اشخاص کی خوبیاں نہیں تھیں، یہ خداوند کا فضل تھا ان پر، خداوند نے ان کو یہ قوت اور قدرت بخشی تھی۔ تو خداوند یہ قوت اور قدرت کسی اور شخص کو بھی بخش سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ خداوند کے کنٹرول میں ہے۔ سو اگر خداوند چاہیں تو یہ ایلیا اور موسیٰ
بڑے واضح طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں کہ یہ کوئی اور شخص ایلیا اور موسیٰ کی طرح ہو تو عزیزو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ ہمیں جس بات کی طرف دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو سائنز دکھائیں گے، یہ جو ونڈرز دکھائیں گے، یہ جو نشانات دکھائیں گے، ان کی طرف ہمارا دھیان ہو۔ ہم اشخاص کی طرف دیکھ کر، پرسنالٹیز کی طرف دیکھ کر خدا کے کلام سے دور نہ ہو جائیں۔ آج بھی بہت سے لوگ پرسنالٹی کلٹ میں، شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شخصیتیں انسانوں کو دھوکہ دے سکتی ہیں، ٹھوکر کھلا سکتی ہیں، لیکن ہم نے خدا کے کلام کی، خدا کے آئین احکام کی، اس کے بیٹے کی پیروی، فالوئنگ جو کرنی ہے وہ کلام کو دیکھ کر کرنی ہے، یسوع مسیح، یشوع مشیاخ کو دیکھ کر کرنی ہے، کسی انسان کو دیکھ کر نہیں کرنی۔ ہم اس حوالے سے مزید سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہوں، آمین۔